تو بنیادی سوال یہی ہے کہ اگر عمران خان رہا نہیں ہوتے، چاہے ضمانت پہ ہوں، پیرول پہ ہوں یا بری ہوں، تو کیا اس رہائی کے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ دیکھیے، عمران خان کے خلاف چارجز ہیں جو چارجز ابھی تک پروو نہیں ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں گورنمنٹ اور اب بات اصل سیدھی سادھی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ڈسکریشن ہے کہ ان کے ساتھ بات کریں اور نیگوشیشنز کے پہلے وہ حالات کریٹ کریں جس میں بات ہو سکتا ہے، جس میں ال ول نہیں ہے، جس میں اس کو لوگوں کو محسوس نہ ہو کہ یہ دشمن ہے ہمارے انٹرنلی مانے یہ۔ تو میرے خیال میں آپ جو کر سکتے ہیں ٹو ایز دا ٹرم، ایز دا کنڈیشنز، اس کا کریں اور اس سے آپ کو نتیجہ ملے گا۔ یو ول فائنڈ کہ اٹ بیکمز ایزیئر ٹو ریچ این انڈرسٹینڈنگ۔ یہ تو میرا خیال ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال کے اندر بھارت کا بھی بہت ہاتھ واضح ہے، تو کیا امریکہ اس تمام صورتحال میں پاکستان کا ساتھ دے گا اگر ہم بڑے پیمانے پہ کوئی آپریشن کرتے ہیں ان علاقوں میں؟ دیکھیے، ایک تو دینا پڑے گا ان کو، اس لیے کہ وہ ٹیررزم کے خلاف ہے اور یہ ٹیررزم ہے، اور انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا، ہمارا شکریہ ادا کیا کہ ایک ٹیررسٹ کو واپس آ گیا ہے افغانستان سے، تو کچھ حد تک۔ مگر دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں، ہندوستان کس کا دوست ہے؟ اسرائیل کا۔ اسرائیل کیا ہے؟ وہ تو امریکہ چلاتا ہے۔ تو انڈیا، اسرائیل، امریکہ، میں کبھی مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ ان لوگ ان دا لانگ رن آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میرے خیال میں ان کا ایجنڈا ایک ہے، دیٹ از دی ڈی نیوکلیئرائزیشن اینڈ اف پاسبل دا ڈس انٹیگریشن آف پاکستان۔ یہ تین ملک تو اکٹھے ہیں اس بات میں۔ تو پھر آپ اس کا حل ساری صورتحال کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ لنچ پن کیا ہے؟ ویئر ٹو پک اپ دا تھریڈ فرام؟ لنچ پن یہ ہے کہ آپ انٹرنلی آپ یونٹی کریٹ کریں، بیٹر کنڈیشنز کریٹ کریں، لوگوں کو آپ کے ساتھ رکھیں جو بھی وہ ہو، اور ان کو سیدھا بتائیں کہ جب یہ جنگ جیتیں گے، انشاءاللہ جیتیں گے، اور آپ کے ساتھ ہم سب جیتیں گے، یہ سب کا جیت ہوگا، اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ مثلاً میرے خیال میں بڑا فرق پڑے گا۔ کون سا ایک ایسا قدم اٹھایا جائے جس سے وہ بات ہو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے میرے خیال میں عمران خان کے تین ٹرمز کو یہ کریں، لائٹن کریں۔ اس کے میرے خیال میں ان کو اب پتہ نہیں کیا ہمارا قانون کیا کہتا ہے، آپ ایک آدمی کے خلاف سیریس چارجز لا کے یہ نہیں کہہ سکتے جاؤ گھر جا کے مزہ کرو، مگر کچھ نہ کچھ تو آپ ضرور کر سکتے ہیں which shows کہ آپ کے انٹینشنز کیا ہیں۔ بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب۔ کیسے دیکھ رہے ہیں سیکورٹی کمیٹی کی اس میٹنگ کو، اور آپ کو لگتا ہے کہ سفارت کاری کے تمام راستے اب مسدود ہو چکے ہیں اور اب جنگ کرنے کا وقت ہے، اور آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کی طرح بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ تو بطور ایک سفارتکار آپ کو آرمی چیف کا یہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ہارڈ سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اگر ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹیررسٹ کے ساتھ نپٹنا ہے اور ٹھیک سے نپٹنا ہے اور طاقتور طریقے سے نپٹنا ہے، تو وہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ ہم اب یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جو بھی ملک آئے، جس کو بھی پیسے دے، جس کو بھی پناہ دیں، جس کے بھی ہتھیار ان کے پاس ہوں، تو وہ دوسرے ملک کو فنڈ اگر کرتا ہو، مثال کے طور پہ اگر انڈیا فنڈ کرتا ہے پرچیز TTP کے ہتھیار، اور ادھر امریکن ہتھیار ہیں اور وہ بیچ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ غلط ہے اور اس کے خلاف ہمیں ایکشن لینا چاہیے، اور اگر ہم نے ایکشن نہیں لیا تو یہ ہوتا رہے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ میرے خیال میں مناسب چیز ہے ٹو گیٹ ٹو دا سورس، اور سورس جدھر بھی ہو اور جو بھی کانسیکوینسز ہو، اگر سورس انڈیا میں بھی ہو، جیسے آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں MQM کے ٹریننگ کیمپس ہوتے تھے انڈیا میں، اب تو ٹریننگ کیمپس میرے خیال میں شاید کچھ بلوچ کے ہوں گے، مگر زیادہ تر لگتا ہے ایسا ہے کہ TTP اور بلوچ جو ہیں یہ دونوں افغانستان میں ہیں، تو پھر اگر آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو گو اپ ٹو دیٹ، ٹھیک، اور پھر نتیجہ جو ہوگا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ صحیح۔ ہلالی صاحب، آرمی چیف کا یہ بھی کہنا ہے ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں،
تو کیا اس میں کوئی پولیٹیکل انڈر ٹونز ہیں؟ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آرمی چیف؟ کیا کوئی امکان نظر آ رہا ہے آپ کو کہ عوامی اتفاق پیدا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ریلیکسیشن ہو یا عمران خان کے باہر آنے کا کوئی امکان ہو؟ دیکھیے، اگر میرے خیال میں آپ کے پاس اس وقت آج ایک انٹرنل پرابلم ہے سیریس اور ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے اتنا ہی سیریس، تو دونوں سے یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل پرابلم کو جب تک آپ اس کا مطلب حل نہیں ڈھونڈیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ یو ول سکسیڈ. تو پھر یہ کرنا پڑے گا، اور شخصیت کی بات نہیں ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے یہ انٹرنل پرابلم، اور جو بھی مسئلہ جو بھی وجہ ہے سب کو پتا ہے کیا وجہ ہے. اور اگر ایک وجہ اس لیے ہے کہ ایک پاپولر پارٹی ہے اور اس کا ایک لیڈر ہے جس کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے بات کرنا چاہے گا، تو بیٹھ کے بات کریں اور بتائیں عوام کو کہ کیا چیز ہے جو ان کا کیا سٹانس ہے. عوام کو بتانے دے. ایک نہ ایک دن آپ کو عوام کے پاس واپس جانا پڑے گا. عوام کو اگر آپ یو ڈونٹ ٹیک دیم انٹو کانفیڈنس تو پھر کچھ نہیں ہوگا مدنی صاحب. اچھا، عمران خان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جو آج انہوں نے اپنے قائدین سے جو ملاقات کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک نہیں ہے اور ہم نے اس کو دشمن نہیں بنانا، اور ہم اس سے کیوں لڑائی مول رہے ہیں. تو کیا کوئی ایسا امکان بھی ہے افغانستان سے لڑائی کا؟ عمران خان بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ اس بات پہ میرا بالکل نہیں ہے. پہلے دن سے افغانستان نے بتایا ہے، جب ہمارے وجود کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا، واحد ایک ملک تھا جنہوں نے ووٹ دیا یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کو کہ پاکستان کو انڈیپینڈنس. مگر اس کے بعد ہلالی صاحب ہم نے بھی بہت کچھ کر دیا افغانستان کے ساتھ. آپ ذرا آج کے دور میں آئیں تو کیا آج کے دور میں افغانستان کو ساتھ لڑائی مول لی جا سکتی ہے؟ اور کیا واقعی ہمیں وہاں پہ کوئی ایسا آپریشن کرنا چاہیے جس کے لیے سیکورٹی کمیٹی کی منظوری کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیے مدی صاحب، بات اصل یہ ہے کہ افغانستان سے اس وقت ہمارے پر حملہ ہو رہا ہے. اگر یہ جھوٹ بات تو نہیں ہے، یہ سچ بات ہے. اس کا ایویڈنس ہے، پروف ہے. اور آپ صاحب ہمیں اب پتا ہے کدھر ان لوگ پناہ لے رہے ہیں، کدھر سے ان کو ہتھیار مل رہا ہے، کون فنڈ کر رہا ہے، اور کون ان کے ساتھ انٹرنیشنل فورم میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ وہ. تو دیکھیے، اگر یہ سب چیزیں پتا ہے اور آپ ان کے خلاف جو لوگ شروع کر رہے ہیں کچھ نہیں کر پائے، تو اٹس اے ویکنس. یہ آپ کا ایک ویکنس ہے جو آپ کا دشمن کیپٹلائز کرے گا. لیکن عوامی سپورٹ اور سیاسی بحران کو حل کیے بغیر کیا کسی ملک سے پاکستان جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یو مسٹ ٹرائی، انڈیور ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل یونٹی ہو. اگر پولیٹیکل یونٹی نہ ہو تو میرے خیال میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے. مگر پولیٹیکل یونٹی کے لیے بہت سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کو بات کرنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ اگریمنٹ کرنا پڑتا ہے جو شاید آپ نہ چاہیں، ان کا ایجنڈا ہی مختلف ہو، مگر وہ ہیں آپ کے باشندے، آپ کے ملک کے سٹیزنز ہیں، ایک پارٹی ہے، پارٹی کے لیڈرز ہیں. یو مسٹ میک اے فل 100% ایفرٹ. اور اگر آپ نہیں کامیاب ہوتے تو پھر عوام کو بتائیں کیا وجہ ہے کہ کامیاب آپ نہیں ہوئے ہیں، اور عوام کو پھر عوام خود دیکھے گی، تو ان پہ بھی پریشر آئے گا. تو بنیادی سوال یہی ہے کہ اگر عمران خان رہا نہیں ہوتے، چاہے ضمانت پہ ہوں، پیرول پہ ہوں یا بری ہوں، تو کیا اس رہائی کے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟